بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم سب اپنی اپنی تراویح پر ایک نظر ڈالیں گے کہ تراویح میں کتنی خرابیاں آ رہی ہیں، کتنا مسٹیک ہو رہا ہے اور کتنی چوک ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو ایک نقطہ بتلاؤں گا جو مجالس الابرار اور فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تراویح میں 20 رکعتیں ہیں اور ہر ایک رکعت میں ایک قومہ، ایک جلسہ اور ایک تعدیل ہے۔ قومہ کا مطلب رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا، جلسہ کا مطلب سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا، اور تعدیل کا مطلب ان دونوں کو اطمینان سے ادا کرنا۔ اور یہ تعدیل و اطمینان واجب ہے اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے۔ بس اگر قومہ اور جلسہ میں اطمینان چھوٹا تو گناہ ہوا۔ پھر اس کی تشریح کی کہ اگر قومہ میں اطمینان چھوٹا 20 گنا ہوا، جلسہ میں اطمینان چھوٹا تو 40 گنا ہوا، اگر قومہ ہی چھوٹ گیا تو 60 گنا ہوا، اور جلسہ بھی چھوٹ گیا تو 80 گنا ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ گناہ کے اظہار کو ملا لیں، یعنی گناہ کو دکھلا کے کرنے کو ملا لیں تو 80 گنا یہ بن جاتے ہیں۔ 2 جگہ اطمینان چھوٹنے کا اور 2 اقامہ اور جلسہ کے چھوڑنے کا، اور 80 گنا 160 گنا اب ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ نماز کے نہ لوٹانے کا 20 گنا ملا لیں تو 180 گنا بن جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسری بات کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیریں کہی جاتی ہیں اس کو بے موقع استعمال کرنا مکروہ ہے۔ موقع پر استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ جیسے ہی قیام سے رکوع میں جانا چالو کریں تو ساتھ ہی رکوع میں جانے کی تکبیر کو چالو کرتے ہوئے چلیں، اور جیسے ہی رکوع میں پہنچیں رکوع کی تکبیر کو ختم کر دیں۔ یہ صورت سنت ہے۔ اور بے موقع استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ اتنا اسپیڈ اور اتنی تیزی سے رکوع میں گئے کہ رکوع میں جانے کی تکبیر کو رکوع میں جانے کے بعد ادا کریں تو یہ صورت بے موقع استعمال کرنے کی ہے۔ اور بے موقع استعمال کرنے سے 2 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک تو مکروہ لازم ہوا اور ایک سنت چھوٹا، تو اب ہر رکعت میں 4 مکروہ ہوئے اور 4 سنت چھوٹے، تو 20 رکعت کو اگر جوڑیں تو 20 چوکے 80 مکروہ ہوئے اور 80 سنتیں چھوٹیں۔ پھر اس کے ساتھ مکروہ کے اظہار کے گناہ کو ملا لیں، یعنی گناہ کو دکھلا کے کرنے کو ملا لیں تو پھر 80 گنا بن جاتی ہیں، اور 80 160 مکروہات اور 160 سنتوں کا چھوڑنا لازم آتا ہے۔ تو اب تمام ملا کر 180 گنا پہلے اور 160 مکروہات اور 160 سنتوں کا ترک کرنا لازم آتا ہے۔ بس جو شخص رمضان المبارک کی مبارک رات میں
صرف ایک تراویح میں 180 گناہ اور 160 مکروہات اور 160 سنتوں کو چھوڑتا ہو، کیا وہ شخص عقل مند کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور ہر سنتوں کے چھوڑنے پر ایک خاص اللہ کا غضب، اللہ کا قہر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے۔ بس کیا کوئی مسلمان اس بات کو پسند کرے گا کہ ہم تراویح میں 160 سنت چھوڑ کر اور 160 مکروہ کو استعمال کر کے اور 180 گناہ کو کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول کی شفاعت کو چاہنے والے انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ تمام باتیں تھیں جو اپنی تراویح کی اصلاح کے لیے ضروری تھیں۔ اگر آپ کی تراویح میں یہ باتیں نہیں ہیں تو خدا کا شکر ادا کیجیے، اور اگر آپ کی تراویح میں یہ خرابیاں، یہ کوتاہیاں اور یہ قصور ہے تو اس کی اصلاح کی ضرور کوشش کیجیے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں ابھی سب اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی کام دھندا نہیں ہے، تو اپنی اصلاح، عقائد کی اصلاح، نماز کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، معاشرت کی اصلاح کرتے رہیں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تو محبت ملے، اور اس محبت کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی تراویح کو ضرور اچھی کر کے پڑھیں گے، عادت کو عبادت بنائیں گے، اور جب عبادت ہماری اچھی ہوگی تو اللہ کی رحمت اترے گی، جو اس حال میں ہم پوری دنیا پریشان ہیں تو اس سے نجات ملے گی۔ آمین یا رب العالمین۔